زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت، ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو، وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ تمہیں آج ہی حساب کتاب کے بعد سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہی ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ تمہاری مستقل دعاؤں سے اللہ تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی ہو جائے، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب پیارے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آپ کا رب وہ رب ہے جو ہمیشہ دوستی کی دعوت دیتا ہے، اور جب ہم دوست بن جائیں تو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس سے محبت ہو جائے تو آپ کی محبت کبھی ایک طرفہ نہیں رہتی۔ رب سے محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، وہ ہماری محبت کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو کبھی نہیں بدلے گی، جو اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد بھی ہمیشہ رہے گی۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو جان لو کہ جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے، اور تم خدا پر یقین اس طرح کرو کہ تم دعا مانگو اور معجزہ ہو جائے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے کیوں تھک جاتے ہو؟ اگر دعا کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقیناً اللہ کو تمہارا رونا پسند آ گیا ہے۔ ابھی تم جس مصیبت سے گزر رہے ہو اس کو راحت میں بدلنے پر صرف تمہارا رب قادر ہے۔